السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایمان کی شاخوں کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایمان کی ہم نے کہا تھا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے پہلی شاخ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، دور کرنا۔ تکلیف دینے والی چیز کون سی؟ یعنی کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی شیشہ ہے، جو بھی ایسی چیز ہے جس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہاں سے گزرنے پر اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اور یہ سب سے ادنا شاخ ہے۔ سب سے کم شاخ جو ہے، سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے، توحید، کلمہ توحید ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جس کی آخری وقت میں لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکل گیا موت کے وقت، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخر کلام جو ہے، جس کا آخر کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ توحید پہ کرے، ایمان پہ کرے، اسلام پہ کرے، اور لا الہ الا اللہ ہمارے لبوں سے مرتے وقت آخری مرتبہ جو کلام ہو، تو کہا کیجئے، آپ سب بھی دعا پڑھا کیجئے، اللہم اجعل آخر کلامی من الدنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارا آخری کلمہ موت کے وقت، آخری کلمہ جو ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو انشاءاللہ یا رب۔ آج ہم ایمان کی 11 شاخوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، پہلے 2 سبق جس میں ہو چکے ہیں، آج تیسرا سبق ہے، اور آج بھی ہم ایمان کی 11 شاخوں کا 11ویں شاخ کا ہی تذکرہ کریں گے۔ 11ویں شاخ سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان کی 11ویں شاخ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کے واجب ہونے پر ایمان رکھنا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں آل عمران میں فرماتے ہیں فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم میں ایمان ہے تو صرف مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور کا خوف مت کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي۔ لوگوں سے مت ڈرو، صرف میرا خوف، میرا ڈر اپنے پاس، اپنے دل میں رکھو، مجھ سے ہی ڈرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے، ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں جس قدر ایمان پکا ہوگا، اولیاء شیاطین، بہت سے تو شیطان ہیں اور بہت سے انسان بھی شیطانوں کے روپ میں آتے ہیں دین خراب کرنے کے لیے، ایمان سے ڈگمگانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ تو اولیاء الشیاطین کا جتنا انسان کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، اتنا ہی اولیاء الشیاطین کا
ڈر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. یعنی انسان جتنا اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اولیاء شیاطین سے نہیں ڈرتا، نہ پیروں سے ڈرتا ہے، نہ فقیروں سے ڈرتا ہے، نہ درگاہوں سے ڈرتا ہے، نہ مریدوں سے ڈرتا ہے، نہ کسی ولی کا ڈر، نہ کسی پیغمبر کا ڈر، نہ کسی بزرگ کا ڈر. ڈر کس کا؟ صرف اللہ کا. اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اس کو کوئی چیز بھی نہیں ڈرا سکتی. چاہے کتنی بھی خوفناک سے خوفناک چیز بھی اس کے سامنے آ جائے وہ نہیں ڈرتا. کس لیے کہ اس کے دل جو ہے اللہ کا ڈر جو ہے اس کے دل میں پختہ ہے، پکا ہے، اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اس واسطے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. لیکن آج کل ہمارا حال جو ہے بالکل علیحدہ ہے آج کے معاشرے میں تمام مسلمانوں کا. اللہ سبحان اللہ کچھ ہیں جو صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، نہیں تو ہم سب لوگوں کا ڈر دلوں میں رکھتے ہیں. برادری کا کہیں ڈر ہے، کہیں رشتہ داروں کا ڈر ہے، کہیں پاس پڑوسیوں کا ڈر ہے، کہیں دوست احباب کا ڈر ہے نا. ڈر کتنا ڈر رکھتے ہیں ہر کام میں. اے فلانی کیا کہے گی، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے. کہیں گے کہ دیکھو تو اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا ہے اور یہ ماں باپ ان کے فوت ہو گئے، ماں فوت ہو گئی تو انہوں نے نہ قل پڑھوائے اور نہ ہی 10ویں اور 14ویں کروائی، نہ 40واں کروایا، نہ ہی سپارے پڑھوائے، نہ ہی انہوں نے بڑی بڑی دعوتیں کی. تو کیا ہے؟ ڈر کس کا ہے؟ برادری کا ڈر ہے. حالانکہ پتہ ہے انسان کو اور مسلمان کو، مومن کو، کہ یہ جتنے بھی کام ہیں بدعت ہیں. یہ جتنے بھی کام ہیں بدعت ہیں. یہ سارے کام اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی رسولوں نے کیے ہیں. یہ کام شرک و بدعت والے کام، تیجا اور 40واں کرنا، قل پڑھ پڑھ کے بخشنا اور پارے رکھ رکھ کر، سپارے رکھ کر ایک جگہ میں قرآن مجید ختم کروانا، قرآن خوانی کروانا، یہ سارے کام جو ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، نہ ہی صحابہ نے یہ کام کیے ہیں. اگر کوئی فوت ہو گیا ہے، جتوں بھی ہے، بہن بھائی ہے، برادری، رشتہ دار، ماں باپ، جو بھی کوئی اگر ایک فوت ہو گیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہم خود بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں. میں نے خود جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی اتنا قرآن مجید پڑھ لیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیے کہ اللہ اس کا ثواب میرے فلاں کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پہنچا دے گا، نہیں چاہے گا تو آپ کو تو ملے گا ہی. کس لیے کہ انسان جس وقت فوت ہو جاتا ہے دنیا سے وہ کٹ جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. جتنا اس نے اپنی زندگی میں قرآن مجید پڑھ لیا، عبادتیں، ریاضتیں، نماز، قرآن جتنا بھی پڑھ لیا، وہ اس کے لیے اس کی آخرت میں اور اس کی قبر میں کام آئے گا. لیکن اس کے مرنے کے بعد کوئی کسی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی مر گیا تو اس کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ بھئی عصر کی نماز اس کی رہ گئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو عصر کی نماز اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی. اس لیے کہ نماز انسان کے خود کے لیے ہے. جب اس نے نماز پڑھ لی اپنی زندگی میں وہی نمازیں اس کی ہیں، لیکن جو نمازیں اس کی رہ گئیں اس کی قضا نہیں ہے. پیچھے مرنے والے کے کوئی اس کی قضا نہیں کر سکتا یا وہ پڑھ کر اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے؟ جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، ہم وہ کام اگر اپنی مرضی سے دین میں کریں گے تو یہ بدعت ہوگا اور اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا اور ہم گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے؟ گناہ گار ہوں گے. لیکن بہت سے کاموں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے، جیسا کہ حج کیا جا سکتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، عمرہ کیا جا سکتا ہے، کوئی فوت ہو گیا، اس کے نام پر اس کی آل اولاد صدقہ و خیرات کر سکتی ہے. الحمدللہ، تو کیجئے. جو شریعت کے مطابق کام ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا اس کو پکڑ کر بیٹھے نہیں ہم نے تو یہی کرنا ہے. کس لیے کرنا ہے؟ بھئی برادری والے کیا کہیں گے، ان کا ڈر ہے. بھئی رشتہ دار کیا کہیں گے، ان کا ڈر ہے. اولاد کیا کہے گی، یا پھر ماں باپ کیا کہیں گے. اگر بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ نے یہ کام نہیں کیا تو لوگوں کا ڈر ہے. ہر طرح سے ہم لوگوں کو لوگوں کا ڈر ہے. تو جو مومن انسان ہے، مسلمان انسان ہے، پختہ ایمان والا انسان ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتا ہے اور اپنے دل میں کسی کا ڈر نہیں رکھتا. اللہ نے فرمایا نا کتنے جگہ میں قرآن مجید میں فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، کسی سے بھی مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے جو مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ایمان کے پختہ مسلمان ہیں، ان کی صفتیں قرآن میں بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. سورۃ الانبیاء. ایماندار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. یعنی کیا مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ اس کی صفت ہے، اور کتنی پیاری صفت ہے نا. ظاہر بات ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے نا. پھر اس کو کہیں گرنے کا کوئی خوف نہیں. گروں گا تو اللہ نے لکھا ہے، گروں گا، کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ نے لکھی ہے. مجھ کو کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. گروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر گروں گا، کوئی مصیبت آئی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو مصیبت لانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی لانے والا ہے. اور پھر جب میں اس سے ڈرتا ہوں اور میرا ڈر کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، بھروسہ کسی پہ بھی نہیں ہے، تو اس مصیبت میں کام آنے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. جس نے مجھ کو اس مصیبت میں گرفتار کیا، وہی مجھ کو اس مصیبت سے نجات بھی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ہم سے نیک امیدیں رکھتے ہوئے. نیک لوگ جو ہیں ان کی صفت ہے، ایک تو وہ ہم سے نیک امید رکھتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو. اگر نیک بننا چاہتے ہو اور مومن بننا چاہتے ہو، اور ہمارے دلوں میں اگر پختہ ایمان ہے، تو ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیے. اللہ سے امید، نیک امیدیں رکھتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا خوف بھی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اپنے دلوں میں رکھ کر ہم سے عاجزی سے، خشوع سے دعائیں کرتے ہیں. جو مانگنا ہوتا ہے مانگتے ہیں. پتہ چلا کہ نا امید کون ہوتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. تو جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، وہ اپنا ڈر، اللہ کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اپنے دل میں رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، اگر کوئی مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے. نا امید نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، دعائیں کرتے رہتا ہے کہ اللہ میری اس مشکل کو دور کر دے. لانے والے بھی آپ ہیں اور لے جانے والے بھی آپ ہیں. بیمار کرنے والے بھی آپ ہیں اور بیماری کو دور کرنے والے بھی آپ ہیں. مصیبت آئی بھی تیری طرف سے ہے اور اس کو دور بھی تو ہی کرے گا. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اللہ اکبر. ان مومنوں کو، مومنوں کی صفت ہے نا جو ایمان میں پختہ ہیں، جو مسلمان ہیں پکے، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہماری عزتوں اور عظمتوں کا خیال کرتے ہیں. کس کی عظمت؟ اس اللہ کی جس نے زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنائے، ستارے بنائے. جس نے یہ نفس جو میں لے رہی ہوں، سانس جو لے رہی ہوں، یہ کہاں سے ہے؟ کس کی طرف سے؟ یہ آنکھیں جن سے میں دیکھ رہی ہوں، یہ پیر جن سے میں چل رہی ہوں، یہ ہاتھ جن سے میں پکڑ رہی ہوں، یہ معدہ جس کو ہضم کرنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہماری عزتوں اور عظمتوں کا خیال کرتے ہوئے حساب کا بھی اندیشہ رکھتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے، عفو رؤوف ہے، مہربان ہے ہم پر، کہ اگر وہ چاہے تو میں یہاں پڑی کی پڑی رہ جاؤں، اٹھ ہی نہ سکوں. یہ اس کی عظمت ہے نا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اس نے میرا خیال رکھا ہوا ہے، مجھ کو تکلیف سے دور رکھا ہوا ہے. میں اپنے پیروں پر چل کر یہاں تک آئی ہوں. اب آپ اور میں اپنے پیروں سے چل کے آئے نا ادھر، ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا نشان ہے، اور اس کی چاہیے مومن بندے کی شکر کریں، پھر اس کی عزت اور اس عظمت کا خیال کریں،
اور اس عظمت اور عزت کا خیال کرتے ہوئے حساب کا ڈر اپنے دل میں رکھیں. اب اتنی بے انتہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے مجھ پر. تو پھر مجھ کو چاہیے کہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھوں کہ وہ جب چاہے مجھ کو گرا سکتا ہے، جب چاہے مجھ کو بے عزت کر سکتا ہے، جب چاہے اس کو مجھ کو بیمار کر سکتا ہے، جب چاہے وہ میری یہ جو عزت ہے اس کو چھین سکتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اگر میں اللہ کا ڈر دل میں نہیں رکھوں، لوگوں کا رکھوں، تو کیا کوئی مجھ کو عزت اور ذلت دے سکتا ہے؟ نہیں. تو جب اس نے مجھے عزت اور ذلت دی ہے تو میں بھی اس کی عظمت کا خیال رکھوں کہ وہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اور یہ خیال رکھوں، اپنے دل میں اس کا ڈر رکھوں کہ کبھی بھی وہ مجھ کو پچھاڑ سکتا ہے، کبھی بھی وہ میری اس ہنسی کو سلب کر سکتا ہے. یہ جو میں ہنس رہی ہوں، بول رہی ہوں، اس گویائی کو اور اس ہنسی کو سلب کر سکتا ہے. اس کا دل اپنے ڈر کے اندر رکھو. اور مومن یہی کرتے ہیں. تو کیا ارادہ ہے؟ ہم مومن ہیں یا نہیں؟ یہ سب چیزیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہے یا نہیں؟ اللہ کا ڈر، کسی کا بھی ڈر نہیں. طیب، اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان مومن جو ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ انعام بھی تو ہے نا. یہ نہیں کہ بس ڈرتے رہو اللہ سے ڈرو، بس ڈرو اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ صلہ بھی تو دیتا ہے، دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن. جو میرے سامنے، رحمان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں. خوف رکھنے سے، ڈر رکھنے سے. جب ڈر رکھیں گے ظاہر بات ہے تو پھر گناہ نہیں کریں گے، ہے نا. اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوگا تو زنا اور چوری سے بچیں گے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوگا تو غیبت اور چغلیاں نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو کسی بچی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو کسی انسان کی بے عزتی نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، اپنے نفس کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے بچا کے رکھیں گے. آج کل کس لیے ظلم ہو رہے ہیں اور کس لیے یہ سب کچھ جو گناہوں کی دلدل میں انسان دھسا ہوا ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر، خوف چلا گیا ہے، نہیں ہے انسانوں کے دلوں میں. اللہ کے ڈر کے علاوہ ساری دنیا کے لوگوں کے ڈر ہیں، لیکن رب العالمین کا ڈر نہیں ہے. اس واسطے انسان زمین پر بغاوت کر رہا ہے، زمین پر سرکش ہو کے چل رہا ہے، زمین پر متکبر ہو کر چل رہا ہے. دولت مند ہے تو اپنی دولت کے نشے میں متکبر بنا ہوا ہے اور اپنے سے نیچے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، کیڑا سمجھ رہا ہے. اور ہر کوئی بڑا انسان چھوٹے کو پیر کے نیچے رون دینا چاہتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ مالدار ہے، وہ مالدار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، تکبر میں آیا ہوا ہے. اس لیے دنیا کے انسانوں کو اور لوگوں کو کیڑوں کی طرح سمجھ رہا ہے. ایک تو دولت مند ہے اور پھر دولت کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ کا ڈر خوف نہیں رہا. وہ سمجھتا ہے یہ دولت بس میری ہے، یہ جتنا بھی مال میرے پاس ہے یہی مجھے ہر چیز سے بچا سکتا ہے، چاہے میں کچھ بھی کروں اس دنیا میں. تو یہ سارا ظلم جو آج ہو رہا ہے یہ سب کا سب اللہ کے ڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ نے مومن مسلمانوں کی صفت بیان کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت اور عظمت کا خیال کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھتے ہوئے اور ہمارا خوف کھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے عاجزی ہمارے آگے کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ ہم سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہم کو عاجزوں میں سے بنا لے، ہم کو متواضع میں سے بنا لے. اللہ ہم گڑ گڑا کر تیرے در کے فقیر بن کر اس دنیا میں رہیں. اللہ ہم کو تکبر سے بچا،
اللہ ہم کو کسی پر ظلم کرنے سے بچا، اور سب سے بڑی چیز اللہ ہم کو اپنا ڈر، اپنا خوف عطا فرما۔ فرمایا ان کے لیے اللہ نے انعام تیار کر کے رکھا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اس کو 2 جنتیں انعام فرمائے گا۔ میری بہنوں، آخر کس لیے، کبھی یہ سوچئے کہ کس لیے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا؟ اس لیے یہ انعام دے گا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اپنی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کو دوں گا جن کے دلوں میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا اور میری زبردست پکڑ کا ڈر اور خوف ہے، میں ان کو یہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ دنیا میں تو ہم کو تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ کہیں ہم کو آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جہنم کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کو اس کے عذابوں کا بھی تو ڈر ہوتا ہے نا، اور وہ یہ بھی رکھتا ہے دل میں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جب جہنم کے ڈر کا خیال ان کے دل میں آتا ہے، یعنی اللہ کے عذابوں کا ان کے دل میں خیال رہتا ہے، تو اس کا بھی علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ کیا علاج ہے اس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے، کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ اکبر، ڈرتے ہو نا اللہ سے، اور تم جہنم کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، ایسے کرو، اللہ نے تم کو کچھ مال دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، تو اپنے آپ کو وہ مال اللہ کے نام پر دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو رحمان ہے کہ نہیں؟ رحیم ہے کہ نہیں؟ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اس پر ظلم کرے یا اس کو آگ میں جلائے، اس لیے نہیں پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، انسان کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں بنائی ہیں۔ یہ ساری دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں نا، انسانوں کے لیے تو ہیں۔ اب کون کون سی نعمتیں ہم گنوائیں؟ آپ اور میں سب رات دن وہ نعمتیں استعمال میں لاتے ہیں۔ کیا یہ ساری نعمتیں میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی؟ چاند مانگا تھا؟ سورج کی تپش روشنی مانگی تھی؟ ہوائیں مانگی تھی؟ کچھ مانگا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا۔ اے انسان، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے اللہ نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے تیار کر کے رکھی تھی، تو اتنا نہیں کر سکتا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جتنے تیری جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ساری نعمتیں تیرے لیے تیار کر کے رکھی، تو اس کا ڈر اپنے دل میں رکھ، اس کی عبادت کر، اس کے سامنے جھک، اس کی اطاعت کر، اور اس کا ڈر اپنے دل میں رکھ، تاکہ تو مومن اور متقی بن جائے، پکا ایمان والا بن جائے۔ اور پھر اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتایا ہے، فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور جو اللہ نے تجھے اتنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان نعمتوں میں سے صرف اگر ایک تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آدھی کھجور لے کر کسی کو دے دے اللہ کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دے گا۔ اتقوا النار، اتقوا النار، اللہ کے عذابوں سے بھی ڈرو، کہ وہ اللہ رب العالمین اصلاً سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، اور پکڑ بھی اس کی شدید ہے، شدید العقاب بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے، جلدی حساب بھی لینے والا ہے، اور سخت عذاب بھی کرنے والا ہے، اور پھر غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا، مہربان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنے مست ہیں، دیکھیں نا، دنیا کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، دنیا کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، لیکن پھر بھی اور کی محبت میں اور کی لگاوٹ میں ہم نہیں دیکھتے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے،
یا حلال طریقے سے آ رہا ہے، پھر بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں مجھے اور ملے اور ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللہ اکبر. کیا فرمایا تمہارے اور میرے پیارے نبی نے کہ خدا کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، تم کو معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ نے جہنم کو کتنا بھڑکایا ہوا ہے، اللہ نے کتنے فرشتے وہاں جہنم کے دروازوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ جہنم کے فرشتے جو ہیں داروغہ، وہ کتنے سخت مزاج کے ہیں، کتنے سخت ہیں. ان کے اوپر کسی کی چیخ اور پکار کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جب چیخیں گے اور چلائیں گے اور روئیں گے اور دعائیاں دیں گے، اس وقت ان فرشتوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ اتنے سخت ہیں دلوں کے. غلاظ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اتنے شدید ہیں، انسان چیختا اور چلاتا رہے گا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. پانی کا ایک گھونٹ دے دے، پانی کا ایک گھونٹ دے دو، اتنا جہنمی ادھر روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہروں پر، گالوں پر رو رو کے نالیاں بن جائیں گی. جہنم میں اتنا روئیں گے کہ نالیاں بن جائیں گی. نالیاں بتائیں نا آپ کو، نالی جیسے ڈونگا نشان ادھر پڑ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی اس کے اندر کشتی چلانا چاہے تو اس میں کشتی چلا سکے گا. اللہ کہو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اس لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم دنیا میں بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. دنیا میں بہت کم ہنسو. آج ہم کتنا ہنستے ہیں، ٹھٹے لگاتے ہیں، بات بات پر ہنستے ہیں، بات بات پر ٹھٹے بازی ہوتی ہے. دنیا کو ہم نے کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، دنیا کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور دنیا کا ڈر اور دنیا کے لوگوں کا ڈر ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، مومن بندوں کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور فرمائی، مرتے دم تک کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک گمان اور اچھی امیدیں رکھتے ہیں. مایوس نہیں ہوتے کہ میں گناہ گار ہوں، اب بس میں نے تو پوری زندگی گناہ ہی کیے ہیں، اب میری کہاں بخشش ہو سکتی ہے، میرے پچھلے گناہ کہاں معاف ہو سکتے ہیں، بس میں اب گناہ پہ گناہ اور زیادہ کرتا چلے جاؤں. مایوس ہو کر گناہوں کی دلدل میں اور زیادہ دھستا چلا جاتا ہے انسان. نہیں، مایوس مت ہو. مومن بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے. اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا پچھلی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، یا پچھلی زندگی میں جھوٹ بولے ہیں، یا پچھلی زندگی میں برائیاں کی ہیں، اب مجھ کو توفیق اللہ نے دے دی ہے تو اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں پر روؤں اور گڑ گڑاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگوں، تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. امید رکھنے والوں کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسان کے گمان کے ساتھ ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. بہت پیاری مجھے یہ حدیث لگتی ہے. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا بھی خیال رکھے گا، جیسی امید رکھے گا، جیسا خیال رکھے گا، میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرے گا. اس کے ساتھ ہوں. ذرا غور تو کرو، سوچئے کہ کون آپ کے ساتھ ہے. یعنی آپ نے یہاں پر کہا سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. کس لیے؟ کہ تم نے اس کی پاکی بیان کی. آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو یاد کیا نا. فذکرونی
اذکرکم ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر سارے ذکروں سے، سارے قصوں سے، ساری باتوں سے بڑا ہے. جب بندہ خیال کرتا ہے، گمان میرے ساتھ اچھا رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں. جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. ابھی آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں نا، تو کہہ دیجئے اسی خیال سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو کہیے نا لا الہ الا اللہ، کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو سب سے بڑا اور سب سے احسن کلمہ ہے، یہ ہے زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ میں اپنے دل کی تمام صداقت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ دعائی دیتی ہوں، پکارتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب جب یہ گواہی دی تو اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. یاد رکھو یہاں بیٹھی ہو تم زمین پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں پہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اگر بندہ اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے نا، میرا نام پکارتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری حمد بیان کرتا ہے، میری پاکی بیان کرتا ہے، مجھ کو یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھ سے لو لگاتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. پھر میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. بہت بڑا کلام ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو اپنے دل میں یاد کرو. کوئی بھی نہیں جان رہا آپ کے برابر میں، آپ کی ماں، بہن، بیٹی جو بھی بیٹھی ہے، سہیلی، دوست، رشتہ دار جو بھی بیٹھی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اپنے دل میں آپ نے ابھی کیا کہا ہے. الحمدللہ. ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں الحمدللہ کہنے سے؟ کہو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. کہا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جو مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، لیکن تجھ سے امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں تجھ کو یاد کر رہے ہیں، تو بھی ہم کو اپنے دل میں مکان دے دے، تو بھی ہم کو اپنے دل میں جگہ دے دے. جب اللہ کسی کو اپنے دل میں یاد کر لے تو بتاؤ کسی کی مجھ کو محتاجگی رہی؟ جب اللہ میرے ساتھ ہے ہر جگہ میں اس کو پکار رہا ہوں، اور اس نے کہا جب اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پھر مجھ کو کسی کی حاجت ہے؟ کسی شوہر کی، کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی ضرورت ہے کہ کوئی میرا مساعدہ کرے؟ ہے؟ بتاؤ ہے؟ اگر ہے تو ایمان کی پختگی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے کہو گی کہ اللہ میں نے تجھ کو اپنے دل میں پکارا اور تیرا کلام ہے، تو نے کہا ہے کہ جو مجھ کو اچھی امید کے ساتھ پکارتا ہے تو میری امیدیں تیرے ساتھ بہت اچھی ہیں، کہ تو مجھے اس زمین پر کبھی رسوا نہیں کرے گا، کہ تو مجھے کبھی بھی اس زمین پر تکلیف نہیں دے گا، اور اگر تکلیف آئی بھی تو اس کو مجھ سے دور کرنے پر قادر ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. اللہ اکبر. اور اگر کسی جماعت میں، جیسے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کسی جماعت میں بیٹھے ہو، کسی بھری محفل میں بیٹھے ہو، اور وہاں پہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے وہاں یاد کرتا ہے تو میں ان کو اس سے اعلیٰ اور اس سے بہترین جگہ میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور ان سے بہترین لوگوں کے جگہ میں، لوگوں کے ساتھ میں اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی آسمان پر فرشتوں کی جماعت میں اللہ تمہارا اور میرا ذکر کرے. تو اس زمین پر تو قدرے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اچھے ہیں نا فرشتے.
جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو بغض نہیں رکھتے، جو حسد نہیں رکھتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں، جو ہمیشہ اطاعت میں رہتے ہیں، جو نافرمانی نہیں کرتے، ہے نا، وہ ہم سے تو اچھے ہیں نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں کہتا ہے تم نے اگر، اب جیسے ہم یہاں اس محفل میں، اس مجلس میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی محفل میں، کسی جماعت میں مجھ کو یاد کرتا ہے، میں اس سے بہترین جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح ابو عثمان سعید بن اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ تیرا عجب حال ہے. انسان کو کہتے ہیں کہ ہمارا عجب حال ہے، تمہارا عجب حال ہے. ہر کوئی تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بہت خوبصورت ہوں، سفید ہوں، چٹے ہوں، کوئی نشان نہ ہو، گندگی لگی ہوئی نہ ہو، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، میں اتنا حسین بن جاؤں اور خوبصورت لگوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کہ کوئی مجھ سے کراہیت نہ محسوس کرے. بندہ یہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے. اور صفائی جو ہے وعدہ ایمان ہے نا، پہننے سے اوڑھنے سے منع نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو کہا کہ تم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا لباس ہو، خوبصورت لباس ہو اور میں بہت اچھا لگوں، لیکن یہ کبھی اس نے سوچا نہیں کہ میرا دین جو ہے، میرے اندر جو، میرے دل کے اندر دین ہے، یہ کہیں میرا میلا کچیلا تو نہیں ہے. کپڑوں کو تو چاہ لیا کہ خوبصورت ہو، لیکن یہ دل، یہ دین کی مٹھاس کبھی دیکھی نہیں کہ یہ کڑوی تو نہیں ہے، پوری ہے یا نہیں، خوبصورت ہے یا نہیں، مکمل ہے یا نہیں، میں اپنے ایمان میں پکا ہوں یا نہیں، میرا دل صاف ہے یا نہیں، اس میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد تو نہیں ہے، کسی کے لیے میل کچیل تو نہیں ہے، جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے میرے دل میں میل تو نہیں ہے. اس دین میں ہی آتا ہے نا کہ دین نے ہم کو تاکید کی ہے کہ مسلمانوں سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھو. تو یہ کبھی نہیں دیکھا. یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، صاف ستھرے ہوں، لیکن یہ بھی کبھی کوئی یہ چیک نہیں کرتا کہ میرا دین کیسا ہے، میرا دل کیسا ہے، اس میں کسی کے لیے حسد، کینہ، بغض تو نہیں ہے، میل کچیل تو نہیں ہے. تو جس کے دل میں میل کچیل نہیں ہے، حسد اور بغض نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے، سمجھو اس کا دین صاف ہے اور وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے، اس کے دل کے اندر یہ کالی سیاہی کا دھبا نہیں ہے. اور اگر انسان ہونے کے ناطے آ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. یہ دعا یاد کر لو اور اس کو پڑھا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ریا سے، نفاق سے بچا. اللہ رب العالمین تو مجھ کو، یہ امراض ہیں. امراض صرف مرض وہی نہیں ہوتے جو انسان کو سر میں درد ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے، ٹانگ کا درد ہے، یہ جسمانی درد ہے، یہ جسمانی امراض ہیں. لیکن روحانی امراض جو ہیں وہ کیا ہے؟ نفاق آج جو ہم سب میں موجود ہے. جس کے پاس بیٹھتے ہیں میں آپ کی اور آپ میری، میں آپ کی اور آپ میری. دوسری جگہ تو وہ کیا ہیں، وہ کیا سمجھتی ہیں اپنے آپ کو؟ انہی کو جن کے سامنے دعویٰ کیا تھا میں آپ کی اور آپ میری، پیچھے جا کر اسی کو برا کہہ دیا. یہ امراض جو ہے نا، یہ بہت برے امراض ہیں، اور یہ عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے اور توبہ اور استغفار سے دھلتے ہیں، دور ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ان امراض سے میں دور رہوں. جسمانی امراض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے، طبیعی چیزیں کھا لیں اس سے علاج ہو جائے گا. لیکن یہ امراض جو نفاق کے اور حسد کے اور غل کے اور بغض کے اور ایک دوسرے سے بغاوت کے، یہ جو امراض ہیں، یہ صرف اللہ کے ذکر سے ہٹتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہٹتے ہیں، دعائیں کرنے سے ہٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے دور رکھتا ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ان سب برے امراض سے، روحانی ہو یا جسمانی ہو، سارے امراض سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے. دین جو ہے اس کا میلا کچیلا ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سب یاد کر کے جائیں، اور پھر پورے ہفتے اس بات کو یاد کرتی رہنا، کہتی رہنا اپنے دل کے اندر
کیا کہتے ہیں؟ ابو عثمان سعید بن اسماعیل فرمایا کرتے تھے تیرا عجب حال ہے کہ کپڑے تیرے دھلے ہوئے ہوں مگر دین تیرا میلا کچیلا ہے، نجات کی امید رکھتا ہے مگر کام نجات کے نہیں کرتا۔ یہ سارے امراض پالنے کے بعد تو یہ چاہتا ہے کہ میری نجات بھی ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، میرے قبر میں بھی روشنی ہو جائے، تو کیا مل جائے گا؟ صرف کپڑے صاف رکھنے سے، دین میلا کچیلا، دل تمہارا کالا، تو کیا مل جائے گی نجات؟ مل جائے گی۔ کتنا پیارا کلام ہے نا، اس کو یاد رکھنا پورے ہفتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے، میں بھی یاد رکھوں گی، مجھے امید ہے ہر روز جب میں اس کلام کو ان کے یاد رکھوں گی اور کہوں گی تو انشاءاللہ غلاظت سے دور رہوں گی اور اپنے دین کو مکمل اور پکا اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گی، اور ایمان میں میرے انشاءاللہ اس سے پختگی آئے گی۔ مگر کہتا ہے کام جو ہے نجات کے نہیں کرتا، کیا اتنا بھی نہیں جانتا؟ آخر کی بات تو بہت ہی پیاری ہے۔ اے انسان، کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ خشک جنگلوں میں کشتی نہیں چلتی؟ ہے پیارا کلام کہ نہیں؟ کہیں پتھریلی زمین پہ کشتی چلی ہے؟ جنگل میں کشتی چلی ہے؟ کہاں چلتی ہے؟ پانی میں چلتی ہے، نرمی میں چلتی ہے۔ یہ سارے کام کرتا ہے، تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کشتی جو ہے خشک جنگلوں میں نہیں چلا کرتی۔ یہ اللہ 12ویں شاخ ہے، 12ویں شاخ شروع کرتے ہیں۔ 12ویں شاخ ہے ادھر تو 13ویں، خوف و رجا۔ 11ویں شروع کی تھی نا میں نے، تو اس سے 11، ابھی یہ 12ویں شروع کرتے ہیں۔ 11ویں میں نے شروع نہیں کی بلکہ ایک کاغذ جو ہے وہ زیادہ آگے لے لیا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں کہہ رہی تھی 11ویں ایمان کی شاخ جو ہے، ایمان کی 11ویں شاخ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ طيب، تو یہ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لیتے تو تمہاری ہنسی کم ہو جاتی اور رونا تمہارا بڑھ جاتا، یعنی بہت زیادہ روتے۔ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، صالح بندے تھے، وہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ روتے ہیں اللہ کے لیے؟ دنیا کے لیے تو بڑے آنسو نکلتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی تو اتنے آنسو کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ لیکن کبھی تنہائی میں اپنی قبر کو بیٹھ کے میں نے اور آپ نے یاد کیا، اپنے گناہوں کو بیٹھ کے یاد کیا ہے کہ اللہ پچھلی زندگی کے نہیں، میں تو سب، ہم تو سب یہ سمجھتے ہیں میں تو جنتی ہوں، نماز تو پڑھتی ہوں باجی، قرآن تو پڑھتی ہوں، ساری تو نیکیاں کرتی ہوں، اور کیا کروں، جنتی ہوں۔ تو وہ بہت رویا کرتے تھے، نیک تھے، صالح تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ ان کے بھائی نے بیٹھ کر ان کو سمجھایا کہ اتنا کیوں روتے ہو، اتنا نہ رویا کرو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بکیت علی الذنوب لعظیم جرمی، بکیت علی الذنوب لعظیم جرمی وحق الكل من يعصيني البكاء، وحق الكل من يعصي البكاء، اللہ اکبر، ولو كان البكاء يرد همي، ولو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماء۔ کیا کہتے تھے؟ یہ شعر پڑھے کہ میں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں۔ رونے والے جو تھے نا نیک بندے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، اس پر رو رہا ہوں۔ گناہ گاروں کو تو رونا ہی چاہیے۔ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا درد، میرا دکھ رونے سے ٹل جائے گا تو میں خون کے آنسوؤں سے روں اور روتا ہی چلا جاؤں۔
یہ آنسو جو پانی کے قطرے ہیں یہ گر رہے ہیں، اس پہ تو مجھے کوئی افسوس ہی نہ ہو اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا درد اور دکھ رونے سے ٹل جائے گا، میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو میں ان آنکھوں سے پانی نہیں برساتا بلکہ میں خون کے آنسوؤں سے روتا۔ اللہ اکبر۔ اور امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز اکثر اس شعر کو پڑھتے اور روتے رہتے تھے۔ ولا خیر فی عیش امرئ لم یکن لہ من اللہ فی دار القرار نصیب۔ کیا کہتے تھے؟ اس انسان کی زندگی بیکار ہے، اس انسان کی زندگی بیکار ہے جس میں اس نے لہو لعب کیا، عیش و آرام میں زندگی کو گزارا، دنیا کی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی، اس انسان کی زندگی بیکار ہے، عیش و عشرت والی زندگی اس نے گزاری، اس کی زندگی بیکار ہے جسے آخرت میں کوئی نعمت ملنے والی نہ ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا پیارا پیارا کلام کہتے تھے، کیسی کیسی باتیں کہتے تھے، اس لیے کہ ان کو اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اور اسی میں ان کی زندگی گزر ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے تھے، پھر بھی روتے رہتے تھے اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کیف تنام العین وہی قریرۃ، کیف تنام العین وہی قریرۃ ولم تدر فی ای المحلین تنزل۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ان آنکھوں کو کس طرح میٹھی نیندیں آ رہی ہیں، ان آنکھوں کو کس طرح میٹھی نیندیں آ رہی ہیں، حالانکہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ قیامت والے دن ٹھکانہ کس جگہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف دے۔ اسلام کی، ایمان کی 12ویں شاخ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، خوف و رجا، اللہ رب العالمین سے نیک امید اور لالچ رکھنے کے وجوب پر ایمان لانا۔ خوف و رجا، کسی متوقع پریشانی کے لائق ہونے کا غم خوف کہلاتا ہے۔ اگر پریشانی یقینی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ پریشانی یقینی ہو، مجھے پتا ہے یہ پریشانی آ کے رہے گی، ٹھیک ہے، یقینی ہے، مجھ کو اس پر یقین ہے کہ یہ پریشانی میرے گھر میں، میرے بچے پر یا مجھ پر آ کے رہے گی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں۔ اور اس کی ضد جو ہے وہ امن ہے، جبکہ رجا جو ہے بطریق رغبت پیدا ہوتی ہے۔ رجا جو ہے بطریق رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مومن بندے کا ایمان ہمیشہ خوف و رجا کے مابین ہوتا ہے۔ مومن بندے کا ایمان ہمیشہ خوف اور رجا کے مابین رہتا ہے، درمیان میں رہتا ہے۔ خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا ڈر، جبکہ رجا سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی امید ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کو اپنے اندر ہمیشہ جمع رکھنا چاہیے۔ انبیاء و صدیقین کا شیوا تھا، جو شیوا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے، خوف اور رجا کے درمیان رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، بنی اسرائیل، فرمایا ایمان والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً مخلص لوگوں سے بالکل قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ مخلص کون ہے؟ اللہ کی رحمت مخلص لوگوں کے قریب ہے۔ مخلص کون ہے؟ جن کے اندر اخلاص ہے، جن کے اندر ریا اور نمود نہیں ہے، جو کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ فلانی دیکھ رہی ہیں
1 ریال میں دے رہی تھی, 1 روپیہ میں دے رہی تھی, لیکن جب دیکھا میری پڑوسن دیکھ رہی ہے تو میں نے 2 دے دیے. یہ کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور پھر میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادی ہوں, لیکن میری بہن, میری پڑوسن, میری رشتہ دار, میری سہیلی, میری دوست دیکھ رہی ہے تو میں نے بہت لمبی نماز پڑھی, لمبا سا سجدہ کیا, لمبا سا قیام کیا, اور دعا بھی نہیں مانگتی میں تو, لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ دیکھ رہی ہے تو میں نے لمبی دعا کی. یہ کیا ہے؟ ریا. اس میں اخلاص نہیں ہے. جو مخلص لوگ ہیں, اخلاص والے, اللہ کے ساتھ اچھی نیت رکھنے والے اور اللہ کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنے والے جو ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخلص لوگوں کے, ان مخلص لوگوں کے قریب میری رحمت ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے. 3 چیزیں یاد رکھیے, محبت اور خوف اور رجا. یہ 3 چیزیں وزیرہ, 3 چیزیں, محبت اور رجا. یہ 3 چیزیں انسان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے. محبت کہا ابن قیم یہاں پر کہتے ہیں, بہت پیارا کلام ہے. ابن قیم کہتے ہیں دل کے اللہ کی طرف جانے کی مثال ایک پرندے کے جیسی ہے. دل کے اللہ کی طرف جانے کی مثال, سمجھ گئی نا, کہ دل اللہ کی طرف لگانے کی مثال ایک پرندے کے جیسی ہے. محبت جس کا سر ہے اور خوف و رجا اس کے پر ہیں. خوف و رجا اس کے پر ہیں. سر کے بغیر پرندہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا. سر نہ ہو, بس پر ہوں اس کے, پرندے کے, تیر سکتا ہے؟ تیر نہیں. اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا. معلوم ہو کہ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. محبت جو ہے سر, اور خوف و رجا اس کے پرندے کے پر. سبحان اللہ. تو خوف جو ہے دل میں اگر گھر کر جائے, خوف اگر اللہ کا دل میں بیٹھ جائے تو وہ شہوت کو جلا دیتا ہے. یہ خوف جب دل میں آ جاتا ہے نا کسی کے, تو شہوت نفس کو, بری خواہشوں کو, بری شہوت کو جلا دیتا ہے, راکھ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور دنیا کو اس سے دھتکار دیتا ہے. دنیا پھر اس کے دل سے نکل جاتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اگر محبت ہے اور خوف و رجا نہیں ہے تو بھی بیکار ہے. سر ہے ایک پرندے کا اور اس کا جسم نہیں ہے, دھڑ نہیں ہے, تو بیکار ہے نا سر, کوئی کسی کام کا نہیں ہے سر. اور اگر خوف و رجا اور محبت تینوں چیزیں آ گئیں تو یہ پرندہ پورا مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یقیناً مخلص لوگوں سے بالکل قریب ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ اتنی پیاری آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بڑی پسند تھی, بہت ہی پسند تھی. جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک بوڑھا شخص, کبڑا شخص, جس کی کمر جو ہے جھکی ہوئی تھی, کبڑ نکلا ہوا تھا, اس کی کمر کے اوپر کب نکلا ہوا تھا, اپنی لکڑی کے سہارے ٹیکتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو یہ آیت پڑھ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تو میں نے اپنی پچھلی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, کبیرہ بھی اور صغیرہ بھی, بہت گناہ کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کا کوئی
شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ میرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتا کہ تو نے توحید کی گواہی دی ہے؟ توحید کی گواہی یعنی لا الہ الا اللہ، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو نے توحید کی گواہی دی ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے توحید کی گواہی دی ہے، اور جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے شرک نہیں کیا، میں توحید پر قائم ہوں، اور میں نے دوسری ایک اور گواہی دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسالت کی بھی آپ کی گواہی دی ہے۔ تو پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھی اللہ سے امید رکھیں، رجا رکھیں، خوف بھی رکھیں، اور خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کیا ایسے ہی معاف کر دے گا؟ میں ابھی معافی مانگوں دوبارہ پھر گناہ کر لوں، ابھی معافی مانگوں دوبارہ پھر گناہ کر لوں، اسی طرف لوٹ جاؤں؟ نہیں، بلکہ توبہ ایسی ہونی چاہیے توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کر لو کہ جس طریقے سے بکری کے تھنوں سے جب دودھ نکال لیا جاتا ہے تو اس دودھ کو اس کی تھنوں سے واپس لوٹایا نہیں جا سکتا۔ جاتا ہے دودھ واپس؟ کبھی دیکھا ہے بھائی؟ آپ سب تو پنجاب کی ہو، دیکھا ہے بکری کے یا گائے کے تھنوں سے جب دودھ نکال لیا جاتا ہے تو کیا دوبارہ واپس اس کی تھنوں سے واپس چلے جاتا ہے؟ نہیں۔ تو ایسی توبہ لازم و ملزوم ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کرو، اور پھر توبہ بھی ایسی کرو کہ اب ہم اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹیں گے، یہ کام ہم دوبارہ نہیں کریں گے، ہم نے توبہ کر لی ہے، اب اس گناہ پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور پھر ہم کبھی بھی یہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے عذابوں اور اس کے غضب و غصے اور اس کی پکڑ وکڑ کو ایماندار بخوبی اگر جان لیں تو ہیبت اور خوف کا اس قدر غلبہ ہو جائے تو کہ اس وقت جنت میں داخل ہونے کی تمنا مٹ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے عذابوں، یعنی کوئی اللہ کے عذاب اور اس کے غضب و غصے کی پکڑ وکڑ کو ایماندار اگر جان لے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اور اس کے عذاب جو ہیں بڑے سخت ہیں، جہنم بھری پڑی ہے، آگ سے دہک رہی ہے، اللہ کے عذابوں کا خیال اور اللہ کے غصے کا خیال ایماندار کے دل کے اندر اگر جگہ پکڑ لے اور جان جائے تو اس کے دل کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا اثر کر جائے اور اتنا اس کے دل کو اللہ کا ڈر پکڑ لے تو وہ جنت میں جانے کی تما مٹ جائے۔ جو تما کرتا رہتا ہے نا کہ مجھے جنت چاہیے جنت چاہیے، اگر ایماندار کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب اتنا ہے اور اس کی ہیبت اتنی ہے اور اس کا غصہ اتنا شدید ہے، تو ایماندار جو ہے وہ ہر وقت جو جنت میں جانے کی تما کرتا رہتا ہے وہ اس سے ہٹ جائے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر کافر اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اور اس کی مہربانی، کافر اگر جان لے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑی مہربانیاں کرنے والا ہے اور بندے کی محنتوں کی قدر بھی کرنے والا ہے، بندہ پروری بھی کرنے والا ہے، اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے اور اتنی وسیع رحمتوں والا ہے تو اس وقت اس کی بھی جنت سے مایوسی ٹوٹ جائے۔ سمجھ آئے کلام؟ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ کافر تو یہی کہتا ہے نا کہ میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، کہتا ہے نا میرے گناہ اتنے ہیں، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کافر اللہ کی رحیمی کو پہچان لے، اللہ کی مہربانیوں کو، اس کی رحمت کو پہچان لے اور جان جائے اگر کافر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے
بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی کو دوست رکھتا ہے، زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اگر کافر یہ پہچان لے تو اس کی جنت سے مایوسی ٹوٹ جائے. سمجھ آ گئی رضیہ بات؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. تم میں سے یعنی مرتے دم تک اللہ تعالی ارحم الراحمین سے نیک گمان اور اچھی امید رکھنی چاہیے. مرتے دم تک اللہ سے نیک گمان اور اچھی امید رکھنی چاہیے. اور اس کی تفسیر جو ہے، یہ جو تشریح ہے، یہ میں پہلے کر چکی ہوں. غلطی سے ورقہ جو ہے ایک دوسرا آگے پلٹ گیا تھا، تو اس واسطے یہ آگے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی جو میں نے بیان کی، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، یہ آپ نے اس کی تشریح سن لی ہے. آج یہ دو ہی حدیثوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم کو یا رب فقہنا فی الدین، یا رب فقہنا فی الدین، یا رب علمنا علمک و کتابک وسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحم